بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صلی اللہ رسول کریم اما بعد، یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ صوم جنت من النار، ڈھال وہ ہوتی تھی جو تلوار کا وار روکنے کے لیے، تیر روکنے کے لیے، نیزہ روکنے کے لیے لوہے کا جناب وہ ایک پترا سا استعمال ہوتا تو اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں ان پر بار بار حملے ہو رہے تھے، تیر برسائے جا رہے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے سارے حملے روکتے تھے۔ ڈھال سامنے کرتے تھے اور تیر اس پر آ کر لگتا، تلوار لگتی، اور اس دن انہوں نے اتنی ڈھال کو اتنا استعمال کیا، بار بار ایسے کر کر کے ان کا یہ جو دایاں ہاتھ تھا اس نے کام چھوڑ دیا بعد میں، اس لیے ان کا لقب شلّا ہے۔ شلّا یعنی رسول اللہ کی حفاظت میں جن نے اپنا ہاتھ ختم کروا لیا، یہ لٹکا رہتا تھا ہر وقت، کیونکہ جب کثرت سے زیادہ کام کریں تو پھر یہ رگیں اور پٹھے مارے گئے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جہنم سے ڈھال ہے روزہ۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے تھے کہ دراصل انسان اگر دنیا میں اللہ کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے، کوئی تکلیف، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی کی جنس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ذلت برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے، تو آخرت میں میدان محشر میں جب لوگ ذلیل ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا، اس کی عزت ملے گی۔ دنیا میں جو بھی چیز اللہ کے لیے کرے گا، جس میں اس کو تکلیف ہے، ذلت ہے، جو بھی کسی قسم کے معاملات ہیں، تو آخرت میں اس کی جو ایسی چیز پیش آنے والی ہوگی اللہ اس کو دور کر دیں گے۔ تو دنیا میں جو روزہ ہے اس میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے اور گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بھوک سے انسان میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ بھوکا معدہ جب انسان کا ہوتا ہے تو اس میں گرمی ہوتی ہے، لیکن دماغ کو گرمی چڑھ جاتی ہے تو بھوکا آدمی لڑتا ہے، بڑائی کو دل چاہتا ہے کیونکہ گرمی ہو گئی۔ اگر پیٹ بھرا ہو تو بالکل ڈھیلا ہو کے بیٹھ جائے، اس لیے شیر بھی بھوکے لڑتے ہیں، شیر بھوکا لڑتا ہے، اور اگر پیٹ بھرا ہو تو میں تو افریقہ جاتا رہتا ہوں تو شیر آرام سے پڑے ہوں گے، آپ پاس سے گزر جائیں گاڑی میں کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ تو حملہ آور ہو جاتے ہیں، مطلب ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ جو گرمی ہے، حضرت والد سے فرماتے تھے آپ گرمی برداشت کر رہے ہیں اندر، اور اگر باہر بھی گرمی ہے جیسے جون جولائی کے مہینے، اور یہ بات ہمیں والد سونی نے اس وقت جب گرمی کے مہینے تھے اس وقت گرمی کے روزے چل رہے تھے، اب تو سردی کے آ گئے، تو اوپر بھی گرمی ہے اندر بھی گرمی ہے، تو آخرت میں جہنم کی گرمی نہیں دیکھنی پڑے گی، بدلا بن گیا، جس کا کیا بن گیا بدلا۔ دنیا میں روزے دار روزہ رکھا ہوا ہے تو منہ سے بات آتی ہے، منہ سے بات آتی ہے۔ اب آخرت میں لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ان میں سے بدبو آئے گی، لیکن روزے دار کے منہ سے خوشبو آئے گی اعمال کے اعتبار سے۔ چنانچہ سب سے بدترین جو بدبو ہوگی وہ زانیوں کی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم بھی زانیوں کے عذاب اور زانیوں کی بدبو سے دوسرے جہنمی پناہ مانگے، ایسا بدبخت عمل ہے، ایسا خطرناک عمل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وقتی تقاضا پورا کر دیا، لیکن نہیں، نسل در نسل اس کا اثر ہے۔ اگر خدا نخواستہ بچہ پیدا ہو گیا، زانی بچہ پیدا ہو گیا، کس کا نام و نسب سے بلاؤ گا بتاؤ؟ کس کا بتاؤ؟ میں نے خود علامہ قرطبی کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں کسی جگہ گیا تو
تو وہاں قریب میں بیٹھا رہا تو رات کو قبرستان سے رونے کی آواز آتی اور بڑی دردناک ایک عورت کی آواز آتی. میں بڑا حیران ہوا اور بھئی یہ کیا ہے. تو میں وہاں قبر پر گیا اور پتہ چلا کہ یہ مہینہ ڈیڑھ پہلے کو خاتون مری ہے جس کی قبر میں سے رات کو عذاب شروع ہوتا ہے. بس پورا محلہ جاگتا ہے. وہ بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ ایسا ہوتا تو کم ہے کہ عذاب کی صورت باعث ہے لیکن کوئی بڑا جرم ہے. وہ چلتے چلتے ان کے وہاں پہنچے. یہ وہ انہوں نے کہا بھی ان کی کوئی خاص، انہوں نے کہا بھی یہ بڈھی اماں ہے جو گھر میں پرانی کام کرنے والی، تو وہ اس کے پاس انہوں نے اماں سے بات کی تو پتہ چلا نعوذ باللہ کہ ایسی بدکاری کی، اس میں سے بچی پیدا ہوئی. بعد میں چلتے چلتے اب وہ تو ظاہر تھوڑی گئی میری بچی، اسی کے بیٹے سے نکاح ہو گیا، بہن بھائیوں کا نکاح ہو گیا. اوہو خیر اس نے کہا بھی اب تو مر گئی. تو ان کا اس کے شوہر کو جمع کیا، ان کا دیکھو بھائی ان میں تفریق کرو. فوری طور پر تفریق کی، آواز بند ہو گئی. جان نہیں سمجھا زنا نہیں، نسل تباہ کر. تو شیخ فرمایا کرتے تھے اگر کافرہ سے زنا کرتا ہے مسلمان تو وہ مسلمان جس میں سے مسلمان پیدا ہونا تو اس نے کافر پیدا کیا، اور اگر مسلمان عورت سے زنا کرتا ہے تو وہ مسلمان جس سے حلالی پیدا ہونا تو اس نے حرامی پیدا کیا. اور یہ کہہ دینا کہ جناب بدکاری کر کے ایسی چیزیں استعمال کرتے کہ حمل نہ ٹھہرے. اور میاں حدیث شریف میں رسول اللہ بخاری میں فرمایا جب اللہ کسی کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لو منصوبہ بندی کتنی زور لگاتی ہے، بچے پھر بھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے تو اب دنیا میں بات کس لیے آ رہی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آخر میں مضمون نہیں. دنیا میں جو بھی انسان تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے تو جنت من النار، کیونکہ گرمی برداشت کر رہا ہے بھوک کی، اور اگر باہر بھی گرمی ہے، گرم موسم ہے تو باہر بھی گرمی اندر بھی گرمی، اللہ آخرت میں جہنم کی گرمی اس کو نہیں پہنچنے دیں گی. جنت من النار. لیکن ما لم یخرق، لیکن کب ڈھال ہے؟ جب ڈھال تم خود نہ پھاڑو. اور ڈھال خود پھاڑنا کیا ہے کہ گناہ کرتا ہے، کوئی ایسا جرم کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اس روزے کا احترام آپ نے خود ختم کر دیا. اب وہ پوری طرح اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. روزہ تو ہو جائے گا، قضا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو جو باقی روزے رہ گئے ہیں ان کو ہم اچھا گزاریں اور توبہ استغفار میں اپنے وقت کو گزاریں. ربنا تقبل منا کی خوب دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے بس بس آپ قبول کر لیں. کہتے عمل جب قبول ہو جاتا ہے تو بس کہتے اللہ تعالیٰ کا عجیب فضل ہے. حضرت سے کسی نے کہا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ سے، بھئی یہ کیا نماز ہے اٹھ بیٹھ لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی نماز ہے؟ اور میں بھائی قیامت کی اٹھ بیٹھ کی بھی قیمت لگ جائے گی اور ان کا فضل ہو جائے گا، اور اگر پکڑ کرنے لگے تو بڑوں بڑوں کو لٹکا دیں گے. لہذا کچھ تو لے کے جاؤ، کچھ تو لے کے جاؤ. بندے کے پاس اگر تانبا ہو اور کوئی کیمیا گر ہو تو تانبے کو سونا بنا دے گا. تو اگر دنیا میں کیمیا گر تانبے کو سونا بنا سکتا ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو ہمارا مولا اعلیٰ نہیں کر سکتا؟ لیکن کر کے تو جاؤ، کچھ لے کے تو جاؤ. لے کے کچھ نہ جائیے کہہ کر جی اس کی قوت ایسی ہے جی. میں دیکھا جی نمازی بھی ہے تو ٹھگیاں مارتا ہے، نماز یہ تو جھوٹ بولتا ہے. اور میاں جھوٹ بولنا ادھر رکھا جائے گا، نماز ادھر رکھی جائے گی دائیں پڑھنے میں اور وہ بائیں پڑھنے میں. تو تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی بات وہ کرتے جس میں کچھ بھی نہیں، اور نماز تو پڑھ رہا ہے. اور آج دن روک دے گا. صحابہ ایک حضرت ایک آدمی کو عادت ہے تھوڑی بہت ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی، لیکن ہم نے دیکھا نماز میں آتا ہے. فرمایا نماز روک دے گی اس کو برائی سے. آ کر یہ ہوا کہ ایک دن روک دیا،
ختم ہو گئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو بہرحال